کہ بل بنایا گیا 46 کروڑ کا اور پیمنٹ کی گئی 5 کروڑ کی، جو فیک اور بوگس بل تھا باقی 41 کروڑ کا، اس پر ایکشن کیوں نہیں ہوا ٹھیکیدار کے خلاف، ملوث افسران کے خلاف؟ اب جب پکڑ لیا تو پھر اس کمپنی نے جس نے عبوری کلیم ڈالا ہے اس کے خلاف کیا کارروائی کی آپ نے؟ ہاں، اس کو بلیک لسٹ کیوں نہیں کیا؟ جیڑا ٹھیکیدار نے بل بنایا ہے انہی کو انہوں نے دستاویزات ہی تھا نہ لائیں، اس میں اتنا کام کیتا ہے 46 کروڑ روپے بنے، وہ دستاویزات یقیناً جیل سازی مادے چاہ سین یا اوریجنل اکاؤنٹ تھی سن؟ میں حاضر ملوا دو اون دی ریکارڈ دے دیں تو زیادہ بہتر ہو سی۔ ٹھیک ہے مختلف ڈیولپمنٹ کے محکمہ جات میں ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے 40 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ، بس منظر عام پہ بات آ گئی، وہ بل فیک تھا، 46 کروڑ کا کام نہیں ہوا، صرف 4 کروڑ سم تھنگ کا ہوا تھا، اس پر کیوں نہیں انکوائری بٹھائی گئی؟ اس پر ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ سزا کیوں نہیں گئی؟ اس کی ایڈوانس جو پیمنٹ تھی وہ ضبط کیوں نہیں کی گئی؟ بخاری صاحب آپ صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں، یہ پلان بھی تھا جو جناب فیصل شوکت صاحب 1-2 کروڑ دیتے رہتے، آرام سے چل جاتے ایڈوانس۔ اچھا نہیں، اب یہ دیکھیں نا، اب یہ دیکھیں نا 900% سے زائد کا جعلی کلیم بنانے والے ٹھیکیدار کے خلاف بلیک لسٹ کی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ واسع حکام اپنی زبان سے تسلیم کر چکے ہیں ایم ڈی صاحب کہ بوگس بل آیا تھا، کنسلٹنٹی فرم کی مشاورت سے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور میئرمنٹ بک پر دستخط ہونے کے بعد ہی بل آگے فارورڈ ہوتا ہے۔ وہ میئرمنٹ بک کہاں ہے؟ وہ کہ واسا ملتان کے کس ایکسین ایس ڈی او اور سب انجینئر نے موقع پر جا کر 46 کروڑ روپے کے کام کی ابتدائی تصدیق کی تھی؟ بوگس بل بنانے کی جرت کیسی ہوئی؟ وہ ڈاکومنٹ قبضے میں کیوں نہیں لیے گئے؟ اب تک عوام، میڈیا اور سرکار کو پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ ان چند سوالوں کے جواب کے ہم منتظر رہیں گے۔ ان ذمہ داران افسران کے خلاف اب تک کیا کارروائی ہوئی؟ انہیں معطل کیوں نہیں کیا گیا؟ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہی ایم ڈی صاحب آپ کو یا آپ کے ٹھیکیدار کو کہا تھا کہ 4 کروڑ کی بجائے 46 کروڑ کا بل بنا کے لائیں؟ جو کام نہیں کیا، اگر اس کی دستاویز بنائی جائے گئی ہیں تو وہ دستاویزات ساری جعلی ہیں۔ کیا آڈٹ اور جو تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹ جس کا یہ بڑا واویلا مچا رہے ہیں ای سی ایس پی کا کردار واقعی فول پروف ہے؟ جس کو پتہ ہے افسران کو کہ اگلے ہفتے سے 10 دن میں یہ 1 کروڑ کی پیمنٹ کا آگے کام بھی کر لے گا، تاکہ اینٹی کرپشن یا کسی بھی ہائر اتھارٹی کی جانب سے پڑنے والے چھاپے کے تحت وہ کام اس حد تک بلنگ میں مکمل ہو جائے گا۔ تو یہی کنسلٹنٹ اور یہی آڈٹ ونگ مبینہ نذرانے وصول کرنے کے اسی بل کو تکنیکی اور قانونی طور پر پرفیکٹ بنا کر پاس نہ کر دیتے؟ بل کی ڈیمانڈ کر لی ٹھیکیدار نے ایم ڈی سے 46 کروڑ کی، سب انجینئر سے لے کے ایم ڈی واسا تک درجنوں افسران اسی بات کی تنخواہیں لیتے ہیں کہ تعمیرات پر ہونے والے کاموں کا فوکس کیا جائے، عوام کی سہولیات پر نظر رکھی جائے۔ یہ کام میرے خیال میں سب سے پہلے ایکشن بنتا تھا کمشنر ملتان کا اور اینٹی کرپشن کا۔ اپنے سرکاری پریس ریلیزز کے ذریعے اور جو ان کا میڈیا، ان کا ماؤتھ پیس ہے، اس کے ذریعے سے یہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ کنٹرول نہیں ہوتا۔ ایم ڈی صاحب کو کس چیز کا ڈر ہے کہ وہ میڈیا کا سامنا کیوں نہیں کرتے؟ یہ 46 کروڑ کے جو بوگس بل ہے، میں چیک نہیں کہتا، چلیں بل کی حد تک سے وہ جو بوگس بل بنایا گیا اس پر ملتان کے میڈیا کو بلائیں، ان کے سوالات کا جواب دیں، فیس کیوں نہیں کرتے؟ اتنے کنسلٹنٹ کام کر رہے ہیں تعمیراتی اور ڈیولپمنٹ شعبہ جاتی، یقین جانے وہ اپنا پورا حساب متعلقہ ڈپارٹمنٹ کے سربراہ سے لیتے ہیں اور گھر سو جاتے ہیں۔ زبان سے تو کوئی نہیں مانگ سکتا، کسی نے تو لکھ کے آپ کو دیا ہوگا کہ میں نے 46 کروڑ کا کام کیا ہے، یہ ثبوت بھی ساتھ اٹیچ کیے ہوں گے، چاہے وہ ایم ڈی بک کی صورت میں ہوں گے یا دیگر ہوں گے، وہ عوام کے سامنے کیوں نہیں لائے جاتے؟ مریم نواز شریف تو ان کو نہیں نہ کہتی کہ اس قسم کے فیک اور بوگس بل بنوا کر ان کی اپروول کبھی بھی بل کے اوپر ایڈوانس پیمنٹ وصولی کے حوالے سے نہیں لکھا جاتا، تو وہ ابھی تک دستاویزات کیوں نہیں قبضے میں لی گئی؟ آر ڈی ڈی صاحب جو ہیں انہوں نے اس پر ایکشن تو لیا، دستاویزات ابھی تک واسا میں جمع نہیں ہے۔ وہ اپنے من پسند 1-2 جرنلسٹ کو بلا کے اپنا بیانیہ جاری کرنا، یہ کوئی حقیقت پسندانہ پالیسی نہیں ہے۔ نہیں، یہ تو عوام کے سامنے لے کے آتے حقائق، میڈیا سے چھپنے کی بجائے میڈیا پہ آتے بات کرتے۔ جی بالکل، ہمارا پلیٹ فارم آج بھی ان کے لیے منتظر ہے۔ جی بالکل، آئیں اپنا موقف دیں۔